المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کا لقب رکھتے تھے۔ پھر آپ نے خواب دیکھا، آسمان کا چاند میرے گھر اتر آیا ہے اور میرے گھر سے پوری دنیا میں نور پھیل رہا ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، وہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس آپ تشریف لے گئی، ان کو خواب سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر مبارک ہو، خاتم النبیین کی آپ زوجہ بنیں گی۔ جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کی زوجیت میں آپ آئیں گی، ان کے حرم میں آپ داخل ہوں گی، آپ کے گھر سے پھر دنیا کو ہدایت کا نور ملے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ خواب میں یہ اشارات دیکھ چکی تھی اور پھر اپنے غلام میسرہ سے حضور کا ذکر سنا، حضور کی شانیں سنی تو سمجھ گئیں کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کا اشارہ مجھے خواب میں ہو چکا ہے۔ 25 سال حضور کی عمر پاک تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال جب حضور نے ان سے نکاح فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب 40 سال کے قریب آپ کی عمر پاک ہوئی تو ام المومنین کھانا تیار کر کے غار حرا میں پہنچاتی ہیں۔ صحیحین میں یہ حدیث پاک ہے، ام المومنین کھانا لے کے آ رہی ہیں غار حرا، حضور غار حرا میں تشریف فرمائے، جبریل امین حاضر ہوئے اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی زوجہ کھانا لے کے آ رہی ہے نا آپ کے لیے، ان کو بھی سلام عطا فرماتا ہے۔ اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے بھی انہیں سلام عطا فرما دیں اور انہیں جنت کی بشارت دے دیں، انہیں جنت کی بشارت دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتی کا وہ محل تیار کیا جس میں شور نہیں ہوگا، جس میں بے سکونی نہیں ہوگی، جس میں بڑا سکون اور راحت ہے۔ انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام عطا فرمایا گیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، ام المومنین نے سب سے پہلے حضور کی نعت پڑھی ہے اور پھر ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزاری، دکھ سکھ میں ہر وقت حضور کی خدمت میں رہی۔ نبوت کا 10واں سال ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیمار ہوئی ہیں۔ حضور کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی حضور کی ساری اولاد 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے ہے۔ ام المومنین کی یہ فضیلت بھی بڑی ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ان کی بیٹی ہے، سیدہ نساء العالمین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گود میں آئی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو ماں ہیں حضرت سیدہ نساء العالمین کی۔ کتنی اعلیٰ نسبتیں ام المومنین کو حاصل، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور خاص۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو ام المومنین نے اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت کو بلا کے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے وصال کے بعد حضور کی خدمت میں میری یہ خواہش عرض کرنا، میری یہ خواہش بیان کرنا۔ خود نہیں عرضی پیش کر رہی، خود نہیں اپنی خواہش کا اظہار کر رہی، بلکہ اپنی بیٹی کو وسیلہ بنا رہی ہے، ذریعہ بنا رہی ہے۔ خود کیوں نہیں عرض کر رہی؟ یہ ہے کمال ادب، یہ ہے انتہا درجے کا ادب۔ زوجہ ہیں
خلوت و جلوت میں ساتھ رہی ہیں، پھر خود کیوں نہیں عرض کر رہی؟ سیدہ خاتون جنت کو کیوں کہہ رہی ہیں کہ میرے وصال کے بعد اے بیٹی تم یہ خواہش حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، میری یہ خواہش عرض کرنا؟ خود کیوں نہیں عرض کر رہی؟ جو حضور کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ ادب کرتا۔ عام طور پر دنیا میں دیکھا گیا ہے کئی لوگ ایسے ہیں دور سے دیکھیں بڑے عظیم نظر آئیں گے، جتنا قریب ہوتے جائیں عظمت کا محل چکنا چور ہوتا جائے گا، جتنے قریب ہوتے جائیں محبت گھٹتی جائے گی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے قریب رہنے والے ان کا ادب نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن یہ اصول اوروں کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے لیے نہیں۔ حضور کی شان یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔